عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کی ٹو میں نہ رہیں، کسی کے عیب ڈھونڈنے میں نہ لگے رہیں، کسی کے پیچھے نہ پڑے رہیں، بلکہ کیا کریں، جب بھی دیکھیں تو اپنے خد و خال کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں۔ جب بھی عیب ڈھونڈنے کو جی چاہے نا تو اپنی ذات کے اندر سے عیب ڈھونڈو، اور یاد رکھو جو بندہ اپنے عیب ڈھونڈنے لگ جاتا ہے نا اسے پھر کبھی کسی اور میں عیب نظر ہی نہیں آتا، وہ پھر اپنے عیب ہی ڈھونڈتا رہتا ہے اور پھر وہ اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرتا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہر شخص میں عیب ڈھونڈنا اور اپنی ذات کے متعلق کبھی کوئی رائے نہیں قائم کرنی۔ گویا ہم بطور جج ایک مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، کبھی اپنی ذات کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اپنے آپ کو کبھی پرکھا ہی نہیں، اپنے مزاج کو کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ اپنا انداز تکلم کبھی دیکھا، نہ زندگی کے افعال کو کبھی دیکھا، نہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کو کبھی دیکھا، نہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی جلوتوں خلوتوں کو کبھی دیکھا۔ جب بھی دیکھا تو دوسرے پہ نظر ڈالی، اور جب بھی انگلی اٹھائی تو دوسرے پہ اٹھائی۔ یاد رکھنا جو انگلی کسی کی طرف اٹھتی ہے، ایک انگلی اس کی طرف جاتی ہے، یہ تین انگلیاں اس اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ بد ہاتھ یہ تین انگلیاں بتا رہی ہوتی ہیں کسی کو ایک مرتبہ دیکھنا، تین مرتبہ پہلے اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرا مزاج کیا ہے، تیرا انداز زندگی کیا ہے۔ تو اس لیے کسی کے عیب ڈھونڈنے میں وقت صرف نہ کریں۔ اگر کبھی بھی کسی کے بارے میں کلام کرنا پڑ جائے تو جتنا کتنا ہو سکے اس کے بارے میں اچھا کلام کیا جائے، مثبت اس کے بارے میں الفاظ استعمال کیے جائیں۔